النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم سامعین، عید الفطر کے اس خوشی کے دن پر کہ جس میں خوشی منانے کا حکم سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر دیا ہے، آپ سبوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد۔ حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن میں نے ملاقات کی تو میں نے کہا تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالی ہمارے بھی اور آپ کے بھی تمام اعمال کو، تمام عبادتوں کو جو کی گئی ہے اسے قبول فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دیتے ہوئے کہا نعم تقبل اللہ منا ومنکم، ہاں اللہ ہمارے بھی اور تمہارے بھی تمام اعمال کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج عید کا دن ہے اور اللہ کی جانب سے ہر راستے پر، روئے زمین کی ہر گلی پر فرشتے کھڑے ہوئے اور وہ اعلان کر رہے ہیں اللہ کی جانب سے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی گناہ سے مغفرت چاہنے والا جس کے گناہ کو معاف کیا جائے۔ اور جب لوگ عید الفطر کی نماز ادا کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کا کیا کیا جائے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم، میں نے انہیں پورا بدلہ دے دیا اور میں نے ان کی عبادتوں کے بدلے میں، ان کے روزوں کے بدلے میں، ان کی نمازوں کے بدلے میں، ان کی تلاوت کے بدلے میں اپنی جانب سے انہیں رضا، اپنی خوشنودی اور مغفرت عطا کر دی۔ فرشتوں تم گواہ رہنا۔ اس لیے حکم دیا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں عید کے دن اللہ سے مانگو، عیدگاہ میں آؤ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جس نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو رسوا کر رکھا ہے، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں اور وہ عیدگاہ سے اس حالت میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے کہ جیسے ابھی ایک معصوم بچہ جو ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، اسلام
بہت ہی خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام بہت ہی باانصاف مذہب ہے۔ اسلام امن کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ اسلام سلامتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ اسلامی قوانین پر عمل کر کے بڑی بڑی حکومتیں انصاف کے ساتھ چلائی جا سکتی ہے۔ اسلام ایک اچھے معاشرے کو، اچھی سوسائٹی کو وجود بخشنے والا مذہب ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہے سلامتی کے، اور ایمان کے معنی بھی یہی آتے ہیں کہ مومن کہ جس سے ہر بندہ چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، جس کی تکلیف اور ایذا سے محفوظ رہے کوئی دوسرا شخص۔ اسلام دہشت گردی کا پیغام دینے والا مذہب نہیں ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم سارے مسلمانوں کا، ہم سارے مومنین و مومنات کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اسلام کے ہر قانون کو بنانے والی ذات خداوند قدوس کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں اللہ کے قوانین کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھیج دیا ہے، اور پورے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے ایک حکم سے بھی روگردانی کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے قانون کو اللہ نے بنایا، قرآن مجید کو اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اور اپنی پوری زندگی کا نمونہ پیش کر کے قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہو کر بتلایا۔ آپ کی احادیث، آپ کا قول و فعل، آپ کا عمل، یہ در حقیقت قرآن مجید کی تشریح ہے۔ تو جب ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اسلام، تو ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں سکھاتا، اللہ اپنے کسی ملک میں، زمین کے کسی خطے میں دہشت گردی اور فساد نہیں سکھاتا۔ اگر اسلام کو پوری دنیا میں اپنا لیا جائے، اسلام کے قوانین کو جو قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث مبارکہ کی شکل میں موجود ہے، اگر اسے پوری دنیا میں نافذ کر دیا جائے، اور لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈر، فکر آخرت، خوف خدا، خشیت الہی کے ساتھ اگر اسلام کو صحیح طور پر اپنائے، یہ سمجھتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے، تو پوری دنیا سے ظلم، زیادتی، ناانصافی، جنگ و جدال، خون ریزی، قتل و قتال سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ امن اور سلامتی والا مذہب اسلام۔ اس کے لانے والے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش یہ کہہ گئے ہیں، الایمان بضع و سبعون، وفی روایت الایمان بضع و ستون شعبۃ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العدى عن الطریق، کہ ایمان کے 60 یا اس سے زائد، ایمان کے 70 یا اس سے زائد شعبے ہیں، اور اس میں سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے،
اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی رزاق نہیں، نفع و نقصان کے دینے والی ذات اللہ کی یہ یقین رکھنا ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور فرمایا وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ بھلا بتلاؤ جو مذہب، جو اسلام ایسی تعلیم دے کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ نہ دیکھو کہ گزرنے والا مسلمان ہی ہے یا کوئی برادر وطن ہے، بلکہ حکم عام ہے کہ تم تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ جو مذہب راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کو ایمان کا درجہ قرار دیتا ہو، کیا وہ مذہب دہشت کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا وہ مذہب خون ریزی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا وہ مذہب ظلم و زیادتی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ آج کے اس مبارک موقع پر جبکہ اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اور یہ دی ہوئی طاقت و توانائی، یہ فہم و شعور، یہ عقل، یہ ادراک، یہ طاقت و توانائی، یہ حرکتیں، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ اور 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کامیابی اگر ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ جو اسلام سے روگردانی کرے گا اللہ کے یہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے اور اس دنیا میں انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے بھیجا اور پیغام لانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار حرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا گیا، تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کی شکلوں میں یہ قانون اسلام ہمیں دیا ہے۔ اور اللہ کا اعلان ہے کہ جنہوں نے ان پر ایمان لایا وہی کامیاب ہے، اور جنہوں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا وہ دنیا میں چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی زیادہ مال کا مالک ہو، وہ دنیا میں چاہے کتنا بھی بڑا نامچین ہو، لیکن موت کے بعد وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ناکامی کو دیکھے گا۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی کا راز اگر ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننے کے اوپر ہے، اور جو اس سے روگردانی کرے گا میں کھلے طور پر دعوت دیتا ہوں اور صاف کہتا ہوں جس نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر دیگر راہوں کو اپنایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ آخرت کے اعتبار سے خسارے میں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دیا ہوا قانون، اسلام اس رب کا بنایا ہوا قانون ہے جس رب نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ یہ ہم سبوں کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس میں رتی برابر بھی اگر ہم شک کریں گے تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس لیے آج اللہ نے عقل دی ہے اور اللہ نے اعلان کیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، کسی کو تم زبردستی کر کے دین میں داخل نہیں کرا سکتے۔ اسلام اس کے بارے میں منع کرتا ہے، لیکن اسی رب نے جس نے یہ قانون دے کر
بھیجا ہے اس نے پوری انسانیت میں سے ہر شخص کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں جس کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اللہ کا قانون ہے، اس کے بعد اپنی عقل سے فیصلہ کرے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کو سمجھے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام مذہب حق ہے۔ اسلام کے ذریعے بڑی بڑی سوسائٹی، بڑی بڑی حکومتیں انصاف کے ساتھ چلائی جا سکتی۔ آج دنیا کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں جانیں بے گناہ جا رہی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سرور دو عالم تاجدار حرمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جس پلیٹ فارم پر اور جس راہ پر چھوڑ کر گئے تھے، امت اس پیغام کو بھول چکی۔ دھوکہ دہی، فریب دہی، وعدہ خلافی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں انہو من بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بغیر حق کے قتل کیا یا زمین پر فساد برپا کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، گویا اس نے پوری روئے زمین پر فساد برپا کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے فساد کو روکا، قتل خوریزی کو روکا، لوگوں کو زندگی عطا کی، ان کی زندگیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا حق کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی شخص نے جو اسلام میں داخل نہیں تھا، اس نے وعدہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے تم جا کر آؤ، میں تمہارے آنے تک اسی جگہ ٹھہرتا ہوں۔ کنز العمال میں علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں وہ شخص گیا، ایک دن گزر گیا واپس نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا واپس نہیں آیا، تیسرا دن گزر گیا واپس نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا بھی وہی کھایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں بھی اسی جگہ ادا کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جنہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ قانون پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا جو قرآن مجید کی شکلوں میں، احادیث مبارکہ کی شکلوں میں موجود ہے، انہوں نے دین کی تعلیم بھی اسی جگہ پر 3 دن تک دی۔ جب قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو کسی صحابی کو وہاں رکاتے اور کہتے کہ دیکھو جب وہ آئے تو اسے روک دینا۔ وہ بندہ 3 دن گزرنے کے بعد جب آیا ہے تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وعدے کو بھول گیا تھا، قربان جاؤں اس ذات اقدس پر کہ جن کے جیسی کریمی والی اور مشفق ذات نہ اس آسمان دنیا نے ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ ہوا رخصت یتیموں بے کسوں کا جو سہارا تھا، حوائج لے کے بے بس لوگ اب کس کے یہاں جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اللہ تیری عمر کو قیامت تک کر دیتا اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو قیامت تک کر دیتا
تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پاتا. اسی لیے اللہ کا اعلان ہے اسی قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگوں تمہارے لیے ہمارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کر پیدائش سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک کی زندگی پوری کی پوری نمونہ ہے. اور وہ نمونہ ہے قرآن مجید کا. اللہ نے اپنا قانون قرآن مجید کی شکل میں بھیجا اور انسانیت میں سے نبی بنا کر بھیجا. انسانوں ہی میں نبی بنا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قرآن مجید پر 100% اپنی زندگی میں عمل کر کے لوگوں کو ایک ٹائٹل پیش کیا کہ دیکھو انسان کے بس کے باہر کا کوئی بھی قانون کوئی بھی آرڈر اللہ نے قرآن مجید میں نہیں دیا. اس لیے ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی کا راز اسی مذہب اسلام میں چھپا ہوا ہے. میرے بھائیوں گزشتہ سال بھی ہم نے عید منائی. اس مجمع میں جمع تھے. گزشتہ سال بھی بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا. بہت سے لوگوں نے تراویح ادا کی. قرآن مجید کی تلاوت کی. اپنی زکوٰۃ کو نکالا. اللہ کی راہ میں خیر خیرات کیا. غریبوں مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھا. کبھی زکوٰۃ کے ذریعے سے, کبھی صدقہ فطر کے ذریعے سے, کبھی عطیے کے ذریعے سے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے گزشتہ سال ہماری اور آپ کی طرح نیا لباس پہن کر, خوشبوئیں لگا کر, مصنون طریقے پر غسل کر کے اور میٹھی کھجوریں کھا کر اس مسجد میں اس عیدگاہ میں گویا آئے تھے. لیکن آج قبروں کی تنہائی میں جا چکے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کس کی زندگی کی آخری عید. آج اللہ نے موقع دیا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ آج کے دن اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف کہ یہ مہینہ بھر اللہ کے لیے فاقہ کشی کی روزہ رکھا ہے. اب عید الفطر فطر افطار سے بنا ہے. اب اللہ کی جانب سے بندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ افطار کرو, خوشی مناؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ان لکل قوم عیدا کہ ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے, ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, ایک عید کا دن ہوتا ہے. اور میری امت کے عید کا دن آج کا دن عید الفطر کا دن ہے. آج کے دن تم عیدگاہ میں اللہ سے گڑ گڑاؤ, اللہ سے مانگو. وہ شخص جس نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو رسوا کر چکا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اس کے روزوں کی برکت سے, اس کی نمازوں کی برکت سے, اس کی فاقہ کشی کی برکت سے, اس کی عبادات کی برکت سے آج کے دن اگر وہ عیدگاہ میں مجھ سے مغفرت طلب کرے گا, میری عزت و جلال کی قسم, یہ جملے ہیں حدیث کے, میری کبریائی کی قسم کہ وہ عیدگاہ سے اس حال میں لوٹے گا کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس لیے میرے بھائی کیا بھروسہ ہے عمر پانی کا, زندگی بلبلا ہے پانی کا, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. جوان بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو کبھی عیدگاہ میں اپنے ماں باپ اپنے باپ کے ساتھ آتے تھے, جو عید کی نماز پڑھ کر اپنی ماں سے جا کر ملا کرتے تھے, لیکن آج وہی ماں باپ قبروں کی تنہائی میں جا چکے ہیں. آج کے اس مبارک موقع پر جبکہ اللہ کا دربار سخاوت کا کھلا ہوا ہے, رحیمی کا کھلا ہوا ہے, کریمی کا کھلا ہوا ہے, غفاری کا کھلا ہوا ہے, ستاری کا کھلا ہوا ہے, جہاں ہم اپنے لیے مانگے, اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بھی مانگے, اور اپنے بوڑھے ماں باپ جنہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا, ہمارے اندر طاقت و توانائی بھری, یہ مضبوط جسم ان کی مہربانی ہے
مرحومین کو نہ بھولے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے۔ آج اس اللہ کے سخاوت والے دن میں ان کے لیے بھی خیر و خیرات کرے، ان کے نام سے بھی نکالتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنے صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ اور پتہ نہیں آئندہ عید میں ہم میں سے کون قبروں کی تنہائی میں رہے گا۔ آج اللہ کی دی ہوئی طاقت و توانائی کے ساتھ، اور جبکہ اللہ اعلان کر رہے ہیں اور سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روئے زمین کے ہر راستے پر، گلی کے ہر موڑ پر اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اور ایک عجیب حدیث پڑھنے میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح انور کے پاس جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کے اوپر آج کے دن خصوصی عنایت والی نگاہ کرتے ہیں۔ اس لیے مانگ لو، توبہ کر لو، سچی پکی توبہ کر لو، نمازوں کا اہتمام کرنے کا اللہ سے آج عہد کر لو کہ اللہ ہم کمزور ہیں، نمازیں ادا نہیں کر پاتے، تو توفیق دے۔ ہم تجھ سے آج کے دن وعدہ کرتے ہیں کہ موت تک انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑے، موت تک انشاءاللہ برابر زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ اگر گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کی قضا کریں گے، حقوق اللہ ذمے ہیں اس کو ادا کریں گے، حقوق العباد ذمے ہیں اس کو ادا کریں گے۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، تو ہمیں توفیق سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو مذہب اسلام پر چلائے، اس کی حقانیت پر باقی رکھے، مذہب اسلام کو 100% سمجھ کر اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پرفتن ماحول میں اللہ ہی ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔